السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو دو پریوں کی ایک بہت دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دریا کے کنارے ایک پرستان میں بہت سی پریاں رہتی تھیں، جن میں سے دو پریاں اپنی گہری دوستی کی وجہ سے بہت مقبول تھیں۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثال دیتا۔ ان میں سے ایک پری کا نام ہنی اور دوسری کا نام ایلی تھا۔ ہنی بہت معصوم جبکہ ایلی بہت شرارتی تھی۔ اس پرستان میں ایک فیری گرینڈ پا بھی تھے۔ وہ سب پریوں کا بہت خیال رکھتے۔ سب پریاں ان کو بہت پسند کرتی۔ ہر رات سونے سے پہلے تمام پریاں ان سے انسانی دنیا کی دلچسپ کہانیاں سنتی۔ اس پرستان پر ایک بہت خوبصورت فیری کوئین حکومت کرتی تھیں۔ پرستان کے تمام فیصلے فیری کوئین اور گرینڈ پا مل کر کرتے۔ فیری گرینڈ پا اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنی پاورز کسی ایسی پری کو دے دینی چاہیے جو ان کی جگہ پرستان کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ نے انہیں سب پریوں کا امتحان لینے کا مشورہ دیا۔ جب سب پریوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور ایک دوسرے سے ان پاورز کو حاصل کرنے کے متعلق باتیں کرنے لگیں۔ سب سوچنے لگیں کہ آخر کیا امتحان لیا جائے گا۔ ایلی تو سب پریوں سے کہنے لگی، دیکھنا وہ پاورز تو مجھے ہی ملیں گی اور تم سب دیکھتی رہ جاؤ گی۔ گرینڈ پا نے اپنی سب پاورز ایک چھڑی میں ڈال دی۔ پھر رات میں جب سب پریاں گرینڈ پا سے کہانی سننے آئیں تو گرینڈ پا نے انہیں ایک بری خبر سنائی کہ زمین پر ایک بہت خطرناک مانسٹر نے حملہ کر دیا ہے۔ میری اور ملکہ کی پاورز اس مانسٹر کو ختم کرنے کے لیے کم پڑ رہی ہیں، اس لیے ہمیں کسی اور پری کی پاورز کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سب میں سے کون مجھے اپنی پاورز دے گا؟ اور ہاں، جس پری نے بھی اپنی پاورز دی وہ دوبارہ کبھی بھی جادو نہیں کر سکے گی اور نہ ہی اڑ سکے گی۔ سب پریاں سوچ میں پڑ گئیں۔ گرینڈ پا نے انہیں سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت دیا۔ ایلی نے سوچا کہ اگر میں اپنی پاورز دے دوں گی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو گرینڈ پا کو اپنی پاورز نہیں دوں گی۔ لیکن ہنی گرینڈ پا کے پاس گئی اور انہیں اپنی سب پاورز دے دی۔ گرینڈ پا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ ملکہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ ہنی امتحان میں پاس ہو گئی اور وہ میجیکل سٹک جس میں انہوں نے اپنی پاورز ڈالی تھی فیری کوئین کو ہنی کو دینے کے لیے دے دی۔ فیری کوئین نے سب پریوں کو بلایا۔ سب یہ سمجھیں کہ شاید آج ان کا امتحان ہوگا۔ ایلی اور ہنی نے کوئین سے اس کے بارے میں سوال کیا، جس پر کوئین نے جواب دیا کہ آپ سب کا امتحان تو کل ہی گرینڈ پا نے لے لیا تھا اور ہنی اس امتحان میں پاس ہو گئی۔ کسی بھی پری نے زمین کے لیے اپنی پاورز نہیں دی، جبکہ ہنی نے اپنے بارے میں سوچے بغیر ہی اپنی تمام پاورز گرینڈ پا کو دے دی۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ گرینڈ پا کی پاورز کسی ایسی پری کو مل رہی ہیں جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ سب کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر سکتی ہے۔ پھر فیری کوئین نے وہ میجیکل سٹک ہنی کو دی اور اس کی سب پاورز بھی اسے دے دی۔ یہ سب دیکھ کر ایلی کو اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہوا۔ سب پریوں نے ہنی کو میجیکل سٹک ملنے کی مبارکباد دی اور ایلی پر ہنسنے لگی کہ تم تو کہتی تھی کہ وہ پاورز تمہیں ہی ملیں گی۔ ایلی کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ پرستان چھوڑ کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل میں ایک وچ رہتی تھی۔ اگر کوئی پری بھولے بھٹکے اس جنگل میں چلی جاتی تو وہ اس کی پاورز چھین کر اسے قید کر لیتی۔ جب وچ نے ایلی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ ایلی کے پاس گئی اور اس سے جنگل میں آنے کی وجہ پوچھی۔
ایلی نے اسے سب بتایا اور کہا مجھے بھی ہنی کی طرح زیادہ پاورز چاہیے۔ چڑیل نے کہا اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم میرا ایک کام کرو۔ پرستان میں ایک نیلی رنگ کی بال ہے جس میں ملکہ کی تمام پاورز ہیں۔ اگر تم وہ بال لے آؤ تو ملکہ کی تمام پاورز ہمیں مل جائیں گی۔ ایلی لالچ میں آ کر وچ کی بات مان گئی۔ پھر وہ پرستان میں گئی اور چھپتے چھپاتے وہ بال چرا لائی اور وہ بال وچ کو دے دی۔ وچ وہ بال دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے ایلی کو پاورز دینے کے بجائے اس کی پہلی پاورز بھی چھین لیں اور اسے قید کر لیا اور بال لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایلی کو اپنی نادانی پر بہت افسوس ہوا اور وہ بہت پچھتائی۔ دوسری طرف ہنی پرستان میں ایلی کی غیر موجودگی پر بہت پریشان ہوئی اور ملکہ کے پاس گئی۔ اسی اثنا میں ملکہ کا ایک خاص پرندہ ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں ایلی اور وچ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وچ نے ایلی کو بہکایا اور وہ نیلی بال بھی حاصل کر لی، پھر اسے قید بھی کر لیا۔ ہنی نے ملکہ سے جنگل میں جانے کی اجازت مانگی۔ ملکہ نے اسے اجازت دے دی۔ اب ہنی جنگل میں ایلی اور اس بال کی تلاش میں نکل گئی۔ اس کی نظر ایک غار پر پڑی۔ جب وہ اس غار میں گئی تو اس نے وہاں ایلی کو قید دیکھا۔ وہ چڑیل بھی وہاں آ گئی اور ہنی پر وار کرنے لگی۔ ہنی نے بھی اپنی میجیکل سٹک سے اس پر وار کیا۔ دونوں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی۔ آخر کار وچ ہار گئی اور سچائی کی جیت ہوئی۔ وچ کے ہارنے پر اس کا جادو بھی ٹوٹ گیا اور سب پریاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ انہیں ان کی پاورز بھی واپس مل گئیں۔ سب پریوں نے ہنی کا شکریہ ادا کیا اور پرستان کی طرف چل دیں۔ پھر ہنی اور ایلی بھی بال لے کر پرستان کی طرف چلی گئیں۔ ایلی اپنی نادانی پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے ہنی سے معافی مانگی۔ ہنی نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ یہ میجیکل سٹک تم رکھ لو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہماری دوستی اس میجیکل سٹک کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ ایلی نے کہا نہیں، اس میجیکل سٹک کی اصل حقدار تم ہی ہو۔ میں اپنی لالچ کی سزا بھگت چکی ہوں۔ اس دن کے بعد سے ایلی بھی بہت اچھی پری بن گئی اور ہر کسی کا بہت خیال رکھنے لگی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصلی ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی پرواہ کیے بغیر سب کی حفاظت کرے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ لالچ سے سوائے نقصان اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔